مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا تو بہت سارے لوگ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو عشق کا کمبینیشن ہے جب تک وہ نہ ہو تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. یعنی کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام لینا، ہاں جی یہ والی بات ہے. کیفیت کے ساتھ اگر نہ لیا جائے، غفلت کے ساتھ لیا جائے تو پھر وہ اثر نہیں ہوتا. اور ویسے بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ حدیث شریف آتا ہے کہ اللہ پاک غفلت کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے اس کی طرف التفات نہیں فرماتے، جو غافل دل کا دعا ہوتی ہے اس کی طرف التفات نہیں فرماتے. اب دیکھیے بظاہر یہ قصہ ایسا تھا جو کہ مختلف ہی ہے، لیکن حضرت نے اس میں وہ باتیں شروع فرما لی جو ہمارے اصلی ضرورت کی باتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ مثلا اب ذکر کے آثار مطلب کیسے ہوتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی الہام ہو جائے، کوئی بات دل پر آ جائے تو ایک راز ہوتا ہے، اس راز کو عام لوگوں پہ نہیں ظاہر کیا جاتا، کیونکہ وہ راز جو ہوتا ہے وہ اس کو دیا گیا ہے. اب میں اس کو آپ مثال بتاتا ہوں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کسی کو کچھ دیا کھانے کو، ان نے آگے کسی اور کو دے دیا. حضرت نے اس پہ درست لہجے میں فرمایا، میں تجھے اپنی چیز کا داروغہ نہیں بنایا، تجھے دی تو آگے کیوں دیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ مطلب بعض لوگ جو ہے نا وہ مطلب وہ ان حضرات کی تشکیل ہوتی ہے کہ وہ کس کو کیا دینا چاہتے، کس کو کیا دینا چاہتے. اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ اس کے مالک بن گئے، آپ اس کو جس طرح بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکیں. ہاں جی. تو یہ جو چیز ہے مطلب بعض دفعہ الہام جو ہوتا ہے صرف خاص اس کے لیے ہوتا ہے، وہ اس کو آگے ظاہر کرے گا تو پکڑا جائے گا. ہاں جی. وہ حضرت تانوی حسین اس میں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اتنا سخت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ فرماتے اپنا حال دوسرے پہ ظاہر کرنا، شیخ کے علاوہ کسی اور پہ ظاہر کرنا ایسا ہے جیسے اپنی بیوی کسی اور کو دے دے. اتنے سخت. ہاں جی. تو یہ چیز مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دوست کے راز کو نہ رکھ سکے وہ دوستی کے قابل نہیں. جو دوست کی راز نہ رکھ سکے وہ دوستی کے قابل نہیں. اس وجہ سے ایسی باتیں جو راز ہوتی ہیں ان کو راز ہی رکھنا چاہیے، اس کو آگے نہیں بنانا. لوگوں میں ذرا ہوتی ہے نا، اصل میں بنیادی مسئلہ بزرگی کی بیماری ہے. وہ اگر بیماری ہوتی ہے نا پھر اس سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں بزرگ بن جاؤں. اب اس نے کوئی خواب دیکھا ہو یا کسی چیز کو دیکھا ہو یا کوئی روشنی دیکھی ہو، مطلب کوئی اور بات دیکھی تو لوگوں کو بتاتے ہیں. بھئی کیوں بتاتے ہو؟ اس سے کیا آپ کو ہوگا؟ بتانے تو اپنے شیخ کو بتاؤ، کسی اور کو کیا بتاؤ. ہاں جی. یہاں مجھے بھی بعض دفعہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے پیر بھائیوں سے اس قسم کی باتیں کر لیتے کہ مجھے تو یہ ہو گیا، مجھے تو یہ ہو گیا، حالانکہ یہ سخت غلط بات ہے. اب اللہ پاک ایسی چیز کو ظاہر بھی فرما دیتے. ہاں. تو یہ بات غلط بات ہے کہ انسان اپنا راز کسی اور کو کہہ دے. دوسری بات تو پہلا یہ بات تھی، حضرت نے یہ بات کہ وہ اصطلاحات اس لیے مقرر کی تھیں تاکہ بات تو ہو لیکن بات کا پتہ نہ چلے ایک عام آدمی کو، ایک دوسرے شخص کو پتہ نہ چلے، صرف اس کو پتہ چلے جس کے لیے بات ہے. حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ہمارے جو ہے نا بابا فرید بن کے شکر رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھے، تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ہو گئے ان کے علاقے میں. تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک
بھرا ہوا جام ان کے پاس بھیج دیا. تو انہوں نے ایک پھول توڑ کے اس کے اوپر احتیاط کے ساتھ رکھے تھے اور لے جاؤ. لوگ کچھ پتہ نہیں چلے کہ کیا ہو. بعد میں جب پتہ تحقیق کی تو مطلب یہ تھا کہ بادشاہ کا اندر فرمایا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ یہاں تو یہ میرے ولایت سے پورا علاقہ بھرا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہاں پر ایک پول کی طرح رہوں گا، جیسے کہ پانی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، چھلکا نہیں. تو اس طریقے سے میں یہاں رہوں گا، میں آپ کے ولایت میں کوئی مخل نہیں ہوگا. میسج. تو اس طرح کوڈیفیکیشن ہوتی ہے کہ مطلب یہ کوڈز کے ذریعے سے میسج پاس کر لیتے ہیں. تو اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی بات کو چھپانا ہو، راز رکھنا ہو. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دوسری ذکر وہ یہ فرمایا کہ محبوب کے نام سے انسان کو راحت ہو، طمانینت ہو. تو جیسے کہ مثال دیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہاں جی. اور اس طرح اور بھی مطلب یہ ہے کہ تو درود شریف ہے اور مطلب جو ہے تو اس سے ماشاءاللہ انسان کو راحت ملتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوگا وہ سارے غم بھول جائے گا. ہاں جی. نماز کے ساتھ جس کو تعلق ہوگا تو نماز پڑھتے ہی سارا کچھ بھول جائے گا. ہاں جی. قرآن کے ساتھ جس کو تعلق ہوگا تو قرآن پڑھ کر سب کچھ بھول جائے گا، مطلب ساری چیز. تو گویا کہ یوں سمجھے اس سے انسان ایک راحت پاتا ہے، سکون پاتا ہے. ہاں جی. تو اس وقت نام لیا جاتا ہے. ہاں جی. اور تیسرے قسم کا بھی ذکر شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محب جو ہے نا محبوب میں فنا ہو جاتا ہے.